خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ میرے محترم بھائیوں، اس قسم کے اجتماعات دینی مدارس یہ منعقد کیا کرتے ہیں سال میں ایک بار، سال کے اختتام پر، کہ وہ قوم کو دینی مدارس کی خدمات سے آگاہ کر دیں کہ دینی مدارس قوم کے بچوں کو اور قوم کے نوجوانوں کو دینی علم، قرآن اور سنت کے علوم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور وہ محنت اور اس محنت کا تعلیم اور تعلم کے میدان میں اس قسم کے بڑے اجتماعات کے توسط سے اظہار کرتے ہیں کہ ایک طرف اس ادارے کی خدمات سامنے آ جائے اور دوسری طرف لوگوں کو متوجہ کر دے دین کی طرف، اسلام کی طرف، دینی تعلیم اور تعلم کی طرف، دینی مدارس کی طرف، کہ یہ وہ مدارس ہے جو حکومت کی مدد اور تعاون کے بغیر، ریاست کی مدد اور تعاون کے بغیر یہ مدارس خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مدارس کی مال کے ذریعے، دولت کے ذریعے، اپنے اولاد کے ذریعے ان مدارس کو آباد کریں۔ میں نے جانا ہے، اور اللہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ اسٹیج گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن اور دین کی برکت ہے، یہ آپ لوگوں کی نیت کا اور ارادے کا اور عزم مصمم کا نتیجہ ہے کہ اسٹیج گرنے کے باوجود کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیشہ دینی مدارس اور دینی حلقوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کی گئی ہیں، عالمی سطح پر بھی، ملکی سطح پر بھی، اور علاقائی سطح پر بھی۔ کوشش یہی ہوتی رہی کہ دین کا راستہ کس طرح روک سکے۔ انگریز کی بھی یہی کوشش تھی۔ اس وقت کے 1860 اور 61 میں انگریز کے وائسرائے نے ایک منصوبہ بنایا کہ امت مسلمہ اور مسلم قوم کو کس طرح کمزور کرنا ہے، تو مشاورت کی گئی۔ مشاورت میں یہ طے ہوا کہ اگر آپ نے مسلمانوں کو، مسلم قوم کو، وہ مسلم قوم سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو یا بلوچ ہو، جس بھی زبان سے ان کا تعلق ہو، یہ پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان کے قیام سے پہلے یہ مشاورت ہوئی کہ امت مسلمہ اور مسلم قوم کو کس طرح کمزور کرنا ہے۔ تو مشاورت کے نتیجے میں یہ فارمولہ طے پایا گیا کہ اگر تم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، تو 3 کام کرے۔ نمبر 1، قرآن کو مسلمانوں کے بیچ میں سے نکال دیں۔ جب تک مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلم قوم کے گھرانوں اور خاندانوں میں، مسلم قوم کے معاشرے میں یہ قرآن زندہ رہتا ہے، تو آپ مسلم قوم کو نہ کمزور کر سکتے
نہ آپ مسلم قوم کو شکست دے سکتے ہیں۔ لہذا اس کا ایک تجویز یہ ہے کہ اس قرآن کو مسلم قوم کی صفوں میں سے نکال دیں۔ دوسرا یہ فیصلہ ہوا کہ اگر آپ نے مسلم قوم کو کمزور کرنا ہے اور انگریز کو اور انگریزی حکومت کو مضبوط بنانا ہے، برٹش حکومت کو مستحکم اور طاقتور بنانا ہے، تو ملا اور مدرسے کو ختم کر دو۔ اور تیسری بات، اگر تم نے مسلم قوم کو کمزور کرنا ہے تو مولویوں میں چند مولویوں کو پیسے پر خرید کر کے کرائے کے ٹٹو بنا کر ان کرائے کے مولویوں کو، سرکاری اور درباری ملاؤں کو حقیقی نمائندہ قوم کے علماء سے لڑواؤ، تاکہ علماء سے لڑے اور مسلم قوم کا اعتماد علماء سے اٹھ جائے۔ یہ تین طریقے اپنا کر تم مسلم قوم کو کمزور کر سکتے ہو: قرآن کا خاتمہ، علماء اور دینی مدارس کا خاتمہ، اور علماء کو آپس میں لڑواؤ۔ آج عالمی سازشوں کا، آج عالمی قوتوں کا بشمول موجودہ عمران خان کی حکومت کی منصوبہ یہی ہے کہ دینی مدارس کا خاتمہ کیا جائے، دینی مدارس کو کمزور کیا جائے، کیونکہ دینی مدارس کے کمزور ہونے سے مسلم قوم کمزور ہو جائے گی۔ مسلم قوم کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، ان کی معاشرے اور زندگی میں جو دینی اسلام سے محبت ہے، دینی مدارس سے عقیدت اور محبت ہے، اس عقیدت اور محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا آپ اس اجتماع کی توسط سے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے اس جلسے سے کہ ہم نے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دینی مدارس کی خدمت کے لیے مال اور دولت کے ذریعے وقف کریں گے اور دینی مدارس کو آباد اور مضبوط کریں گے۔ دوسرا فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ آج بھی عالمی قوتوں کا منصوبہ یہ ہے، بشمول ہمارے موجودہ کٹ پتلی، جھیلی اور نالائق نااہل ناجائز حکومت عمران خان کا، اس حکومت کا یہ ہے کہ دینی اسلام کی اشاعت، دینی اسلام کی دعوت، دینی اسلام کی تعلیم اور تعلم کو کس طرح ختم کیا جائے، اس پروپیگنڈے کے آڑ میں کہ دینی مدارس میں اسلامی انتہا پسندی کی درس دی جاتی ہے اور اسلامی انتہا پسندی سے دہشت گرد اور دہشت گردی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، ہم نے اسلامی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے۔ تو اگر آپ دہشت گردی، انتہا پسندی کو ختم کریں گے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ آپ دینی مدارس کو ختم کر دیں۔ اور اس سلسلے میں موجودہ حکومت نے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، اس سلسلے میں موجودہ حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے آج سے 1 سال پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں، اسلام آباد میں یہ قانون سازی کی، امریکہ کے کہنے پر اقوام متحدہ کی چھتری میں FATF کے ہدایات پر پاکستان کے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی، وہ یہ کہ آج کے بعد دینی مدارس میں نصاب تعلیم، منبر، مسجد اور محراب یہ سرکار کی کنٹرول میں ہوگی۔ لہذا کسی مولوی کو منبر پر بولنے کی اجازت نہیں،
جب تک سرکار کی اجازت نہ ہو۔ کسی کو بھی مدرسے میں اپنے مرضی کے مطابق اسلامی تعلیمات قوم کے بچوں کو سکھانے اور پڑھانے کی اجازت نہیں، جب تک سرکار اور سرکاری ادارے منظوری نہ دے۔ یہ ہے فیصلہ۔ اب آپ بتائیے کہ کیا آپ دینی مدارس کی خود مختاری کو، آپ علماء کی آزادی کو، آپ مسجد منبر اور محراب کی خود مختاری کو امریکہ کے کہنے پر، FATF کے کہنے پر انگریز کی غلامی میں دھکیلتے ہو؟ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ لہذا ہم نے آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کی اس قسم کی قانون سازی جس سے نصاب تعلیم، اسلامی نصاب تعلیم سلب کیا جاتا ہو، دینی مدارس کا خاتمہ کرنے کا منصوبہ ہو، مسجد منبر اور محراب کو کنٹرول کرنے کی سازش ہو، اس قسم کی قانون سازی وہ بھی امریکہ اور FATF کے کہنے پر، اس کو ہم قانونی دہشت گردی سمجھتے ہیں، اس کو ہم قانونی انتہا پسندی سمجھتے ہیں۔ دینی مدارس کے خلاف، دینی مساجد کے خلاف، شاعر اسلام کے خلاف اس قسم کی قانون سازی کو ہم جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ قطعاً ہم اس قسم کی قانون سازی کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ انگریز کی اس منصوبے کا تسلسل ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے آج کہ سیاسی پلیٹ فارم پر ہم نے جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرنا ہے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جمعیت علماء اسلام واشنگٹن کے خلاف ایک محاذ ہے۔ جمعیت علماء اسلام ظلم کے خلاف ایک آواز ہے۔ جمعیت علماء اسلام مظلوم کی آواز ہے۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام محکوم طبقے کی آواز ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام ظلم اور جبر کے خلاف جہاد کا نام ہے۔ جمعیت علماء اسلام ظلم اور بربریت کے خلاف جنگ اور جنگی تحریک کا نام ہے۔ اور یہ جنگ ہم دلیل کے ساتھ لڑیں گے، یہ جنگ ہم دلیل اور حکمت کے ساتھ لڑیں گے، یہ جنگ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اور اس ظالم کے خلاف پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر، گلی اور کچھوں میں، مدارس سے اور منبر اور محراب سے جس طرح انگریز کے خلاف ہم نے جنگ لڑی، لہذا انگریز کے ٹٹھوں سے بھی ہم جنگ لڑیں گے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا۔ یہ لوگ مغرب اور امریکہ کے دل دادا، ان کے غلام، ان کے فیصلے ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان فیصلوں کو قطعاً تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، 73 کے دستور کے خلاف ہے، یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ پاکستان کی بنیادی نظریے کے خلاف ہے۔ لہذا ہر وہ فیصلہ جو آئین کے خلاف ہو، ہر وہ فیصلہ جو عوام کی مرضی کے مطابق نہ ہو، ہر وہ فیصلہ جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو، ہم اس فیصلے کو قطعاً تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کے اقوام کا فیصلہ ہے۔ یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کے بادار کا فیصلہ ہے، یہ آپ کے باپ کا فیصلہ ہے۔ ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے سیاسی باپ کو تو بطریقہ اولا تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو مسجد میں بھی معاف نہیں کریں گے، یہ آپ کو مدرسے میں بھی معاف نہیں کریں گے، اور یہ آپ کو جمعیت علماء اسلام جیسے دینی، سیاسی اور اسلامی پلیٹ فارم پر آئین اور قانون جمہوری طریقے سے جد و جہد کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، جب کامیابی جمعیت علماء اسلام کی ہوئی، خیبر پختونخوا کے عوام نے
جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا تو حکومت کے ترجمان، حکومت کے وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ کہہ کر عوام کی رائے کی توہین کی، عوام کی ووٹ کی توہین کی، عوام کی ووٹ کی بے عزتی اور بے توقیری کی، کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے جمعیت علماء اسلام جیسے انتہا پسند، شدت پسند پارٹی کو ووٹ دیا، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت خطرناک فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری اسلامی سیاست بھی پسند نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میری اسلامی نظریہ بھی پسند نہیں ہے، اور یہ اسلامی نظریہ، یہ اسلامی سیاست، یہ صرف میری نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی امیدوں کی ترجمانی ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ قائد اعظم کا تصور کیا تھا؟ قائد اعظم نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو پاکستان بننے جا رہے ہو تو پاکستان کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دستور 1300 سال پہلے قرآن کی صورت میں موجود ہے، پاکستان کے لیے قرآن کے علاوہ کسی اور دستور کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں ہے قائد اعظم کا تصور؟ عمران خان اور اس کے ٹھولے نے کا دعویٰ یہ تھا اور وعدہ یہ تھا قوم کے ساتھ کہ میں قائد اعظم کا پاکستان بناؤں گا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تصور اور ویژن تو یہ تھی کہ وہ پاکستان جس کا دستور قرآن ہوگا، تم قرآن کو بیچ میں سے نکال دیتے ہو، مدرسے سے بھی، منبر اور محراب سے بھی، اور سیاسی ماحول اور سیاسی میدان سے بھی، لیکن یہ تم نہیں کر سکتے، یہ انگریز بھی نہیں کر سکا۔ تم کون ہو؟ تم تو اس کے کرائے کے ٹٹو ہو، تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری حیثیت ایک سیاسی لوٹے کی ہے، سیاسی لوٹے کی، تمہاری حیثیت سیاسی لوٹے کی ہے، وہ لوٹا جو مشرف کے واش روم میں بھی ناچ رہی تھی، وہ لوٹا جو زرداری کے واش روم میں بھی ناچ رہی تھی، وہ لوٹا جو چودھری برادران کے واش روم میں بھی نظر آ رہی تھی، وہ لوٹا جو آج عمران خان کے واش روم میں بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ کی حیثیت اس لوٹے کی ہے۔ آپ قوم کے مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ تم ڈاکہ مار کے ایوان اقتدار پر مسلط ہے۔ تم آج جو حکومت کر رہے ہو، یہ امپائر کی انگلی کی مرہونی منت ہے، یہ امپائر کی انگلی کی برکت ہے، یہ آپ کی بازو اور ووٹ کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہم جیسے لوگوں کو انتہا پسند کہتے ہیں۔ تو پھر آپ کو کون سا اسلام پسند ہے؟ آپ کو مدرسے کا اسلام پسند نہیں، آپ کو تبلیغیوں کا اسلام پسند نہیں، آپ کو خانقاہ کا اسلام پسند نہیں، آپ کو سیاسی اسلام پسند نہیں جو آئین اور جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ پھر آپ کو کون سا اسلام پسند ہے؟ وہ اسلام جس اسلام کی تشریح ٹرمپ اور جو بائیڈن کر رہا ہے، وہ اسلام، اور اس اسلام کو مسلط کر رہے ہو نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے، اس اسلام کو مسلط کر رہے ہو بارود اور بندوق کے ذریعے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ 48 ممالک نے افغانستان میں آج سے 21 سال پہلے چڑھائی کی اور افغانوں پر اپنے مرضی کی نظام مسلط کی۔ 21 سال کے بعد دم دبا کے افغانستان سے شکست خوردہ ہو کے نکل گیا۔ تم کون ہو کہ یہاں اپنے مرضی کا اسلام مسلط کرے؟ لہذا آج یہاں سے اٹھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو، ہم نے الیکشن میں بھی ووٹ کے ذریعے جمعیت علماء اسلام کو اور ان علماء کو سپورٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ لہذا ہم نے اس کو دینی مدارس کے میدان میں ان کو مضبوط کرنے کی صورت میں شکست دینی ہے۔
منبر اور محراب کو مضبوط اور آباد کرنے کی صورت میں ان کو شکست دینی ہے، اور الیکشن میں ووٹ کی پرچی کی طاقت کے ذریعے ان کو شکست دینی ہے۔ بس ہے 74 سال ان وڈیروں نے حکومت کی، ان چودھریوں نے حکومت کی، ان سرداروں نے حکومت کی، ان جاگیرداروں نے حکومت کی، جن لوگوں نے اس خطے کے لیے انگریز کے خلاف قربانی دی، آج بھی وہ ٹکرے کر رہے ہیں۔ قربانی آپ لوگوں نے دی انگریز کے خلاف، علماء کی قیادت میں، مولانا قاسم نانوتوی کی قیادت میں، شیخ الہند کی قیادت میں، حسین احمد مدنی کی قیادت میں، آج آپ کا اور ان علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو مسخرہ کہا جا رہا ہے، لیکن ہم نے ان مسخروں سے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان مسخروں سے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان سیاسی لوٹوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور ہم بہت ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، سینہ تان کے، بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی خوف کے ہر ڈگر اور ہر میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ شکست بھی دیں گے۔ اس سلسلے میں دین کی پاسداری کے لیے، آئین کی عملداری کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام اور جمہور کی حکمرانی اور ووٹ کے لیے، پارلیمنٹ کی مضبوطی اور سپریمیسی کے لیے، خارجہ پالیسی ایک آزاد پالیسی بنانے کے لیے، ایک آزاد داخلہ پالیسی بنانے کے لیے، ایک آزاد معیشت بنانے کے لیے 23 مارچ کو پی ڈی ایم کی قیادت نے، جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کا۔ لہذا آپ لوگوں نے آج وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے 23 مارچ کو اسلام آباد پہنچنا انشاءاللہ العزیز۔ جب ہم زندہ رہیں گے، ہم حرکت میں ہوں گے، تو یہ ہمارے سامنے نہیں ٹر سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔